درسقرآن.com کے ناظرین اچھی طرح واقف ہیں کہ ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے جہاں دروس قرآن کا سلسلہ جاری دیکھتے ہیں اور مختلف علماء کرام ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، وہیں اس عاجز کو بھی، اس ناچیز کو بھی موقع میسر آتا ہے کہ کچھ گزارشات آپ کے سامنے ہم رکھ سکیں۔ ملک میں ایک طرف تو تباہی سیلاب کے نتیجے میں جو آئی ہے اور اس کے نتیجے میں جو خدمت خلق کا جذبہ بیدار ہونا چاہیے اس پر بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ ساتھ ساتھ ہم نے گزشتہ ایک نشست میں توجہ دلائی کہ جہاں خدمت خلق کے پہلو کو اجاگر کرنے اور ان ہمارے مدد کے منتظر بہنوں بھائیوں تک پہنچ کر ان کی امداد کرنے کی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اپنی استعداد کے مطابق، وہیں رجوع الی اللہ کی کوشش بھی کی جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی زلزلوں کے ذریعے، کبھی طوفان کے ذریعے، کبھی بارشوں کے ذریعے، کبھی سیلابوں کے ذریعے ہمیں متنبہ فرما رہا ہے، اور قرآن پاک ذکر فرماتا ہے کہ سختیاں اس لیے بھی آتی ہیں لعلہم یضرعون، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ گڑ گڑائیں اللہ کے حضور، تاکہ لوگ لوٹیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور۔ اسی تعلق سے ایک اگلی بات جو آپ کے سامنے رکھنی وہ یہ ہے کہ آج یہ پوری قوم مملکت خداداد پاکستان اب بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے ساتھ حالت جنگ میں ہے۔ ہم نے تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے ملک بھر میں ایک مختصر مہم چلائی 19 اگست سے لے کر 11 ستمبر تک، اور توجہ دلائی کہ اس 2022 کے سال میں ماہ رمضان میں 26 رمضان کو وفاقی شرعی عدالت کا 319 صفحات کا فیصلہ آیا تھا، اور پھر سے 1991 کا وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ 157 صفحات، پھر 1999 کی سپریم کورٹ کی شریعت اپیلنٹ بینچ کا فیصلہ 1250 صفحات، جس کے ججز میں مفتی تقی عثمانی صاحب مدد علی بھی شامل تھے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اور اب یہ 2022 کا 319 صفحات کا فیصلہ، گویا یہ بحث مکمل ہو جانی چاہیے کہ سود کیا ہے اور کیا نہیں، اور یہ فیصلے آ چکے تمام مباحث کے بعد کہ بینک انٹرسٹ ربا ہے، حرام ہے ہمارے دین میں، اور قرآن پاک کہتا ہے کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود کے لین دین اور معاملات کو نہیں چھوڑتے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج یہ جنگ ہم مسلط کر چکے اپنے اوپر، اور تباہی ہمارے سروں پر ہے۔ ہمارا وفاقی حکومت کا وفاقی بجٹ جو بنا 2022-23 کا 950 ارب کا بجٹ بنایا گیا، اس میں سے 4000 ارب روپیہ ہم سود کی مد میں ادا کریں گے، 2-2500 ارب روپیہ ہم سودی قرضے جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں ان کی مد میں ادا کریں گے، تو قوم کے لیے لگانے کو بچے گا کیا ہمارے پاس؟ 8 کروڑ سے زیادہ افراد اس ملک میں غربت کی سطح سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، اور کیا میں عرض کروں، 1000 ارب روپیہ بمشکل قوم پر خرچ کرنے کے لیے مختص کرنے کی کوشش کی گئی ہے، صحت، تعلیم و ترقیاتی کاموں کے اعتبار سے 9500 ارب کے بجٹ میں سے۔ بہرحال اس وقت جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ یہ تنہا ایک جماعت کا کام نہیں، یہ تمام مسلمانوں کا کام ہے، تمام دینی جماعتوں کا کام ہے، ہمارے اہل مدارس کا کام ہے، ہمارے علماء کرام کا کام ہے۔ ایک عدالتی جنگ تھی جس کے اندر تنظیم اسلامی، جماعت اسلامی اور دیگر احباب نے اپنا حصہ ادا کیا وفاقی شرعی عدالت کی پروسیڈنگز کے دوران میں۔ آئندہ بھی اگر خدا نخواستہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا تو گیا ہے، اگر وہاں چلا تو ہم اپنا کردار ادا کریں گے، مگر عوامی سطح پر بھی موبلائزیشن کی ضرورت ہے، عوامی سطح پر بھی ذہن سازی کی ضرورت ہے، ممبر کی سطح سے آواز بلند ہو، علماء کی طرف سے بات بلند ہو، اور یہ ایسا منکر ہے متفق علیہ کہ جس میں کسی مکتب فکر کا کوئی اختلاف رائے نہیں۔ مملکت خداداد پاکستان کے 56 اور 62 کے دستور میں بھی لکھا تھا کہ سود کا خاتمہ ہو، 73 کے آئین میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 38F میں کہ سود کا جلد از جلد خاتمہ ہو، مگر ہماری حکومتیں سیریس نہیں ہو رہی، تمام کی تمام ہماری پچھلی حکومتیں۔ تو بہرحال عوام کو کھڑا ہونا چاہیے، ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں، تحریک برپا ہونی چاہیے، ایک آواز بلند ہونی چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے کبھی ختم نبوت کی تحریک برپا کی، وہ عقیدے کے تحفظ کا معاملہ تھا، اور قادیانیت کے خلاف ایک بھرپور تحریک برپا ہوئی۔ اب ضرورت ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے جنگ کی حالت میں ہے، جس کی وجہ سے ہم پر مصائب کے طوفان بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس جنگ کے خاتمے کے لیے آواز بلند ہونی چاہیے، پرامن ہو، منظم ہو، جد و جہد ہو، عوامی سطح پر ہو، کوئی تحریک کا معاملہ ہو۔ اسی لیے میں نے ابتدا میں آیت تلاوت کی، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ یہ اتنا بڑا، منکرات بہت ہیں، کہیں ہم جنس پرستی کا راستہ کھولا جا رہا ہے، اور کہیں شراب کے پرمٹ جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں، کہیں حرام کی اور شکلوں کی گنجائشیں موجود ہیں، ان سب پر کلام ہونا چاہیے، مگر یہ اتنا بڑا منکر جس کی وجہ سے پورا ملک معاشی سطح پر تباہی سے دوچار بھی ہے، اور ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے حالت جنگ میں ہیں، اس منکر کے حوالے سے
بھرپور آواز بلند ہونی چاہیے اور ایک مطالبہ ہونا چاہیے حکمرانوں سے کہ شریعت کا اتنا بڑا حکم ہے، یہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے خاتمے کا معاملہ ہے، یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، اور اگر یہ جنگ جاری رہے گی تو اس ملک میں اور تباہی آئے گی، معاشی سطح پر بھی، دیگر اعتبارات سے بھی۔ اس حوالے سے ہم سب کو اپنا حصہ ڈالنا، یہی ہماری دعوت ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی و تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گناہ و زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تمام منکرات سے بچنے اور منکرات کے خاتمے کے لیے جد و جہد میں ہمیں ہمارا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com